बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाइव विद आसिफ मलिक। नाचिर खाकसार आज के प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, आज काफ़ी इंपॉर्टेंट दिन होगा, खासतौर पे पीटीआई के लिए भी और अपोजिशन के लिए भी, बिकॉज जिस तरह का इंकशाफ कह लीजिए, या हम अक्सर इंटरनेशनल जो सर्वेज होते हैं उसको बड़ा हम वैल्यू देते हैं। हम कहते हैं जी इंटरनेशनल जरीदे ने ये कहा है, उनकी न्यूज़ ऐसी है, पाकिस्तानी मीडिया तो कुछ ऐसे ही बात करता रहता है, इंटरनेशनली किसी इदारे की तरफ से कोई फिगर आएगा तो उसको माना जाएगा। तो अब हुआ क्या है जी कि खासतौर पे ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की तरफ से रिपोर्ट आई है जिसके अंदर ये कहा गया है कि पाकिस्तान में गुज़िश्ता साल से लेकर अब तक खासतौर पर तकरीबन पाकिस्तान जो है वो 124वें नंबर से 140वें नंबर पे चला गया है। किस चीज़ में? कोई अच्छी बात नहीं है इसके अंदर, यहाँ बात हो रही है करप्शन के हवाले से। करप्शन में पाकिस्तान ने तकरीबन 16 स्टेजेस जो हैं वो लूज किए हैं और 140वां नंबर हमारा है 180 ममालिक में से। 180 में से 140वां नंबर हमारा करप्शन में हुआ है। और मजे की बात यह कि ये उस हुकूमत में हो रहा है जो सबसे ज्यादा करप्शन के अगेंस्ट काम कर रही है, नजर आता है। कोर्ट्स में केसेस भी चल रहे हैं, उनकी तरफ से बयानात भी आते हैं। जब इमरान खान साहब अपोजिशन में तब से वो बड़े इसके ऊपर बजिद हैं कि मैं इंसाफ को जो है ख़ास तौर पे वो बाला ताक नहीं रखूंगा, मेरी हुकूमत में इंसाफ होगा, सबका एहतसाब होगा। कल हमने देखा कि शहजाद अकबर साहब भी चले गए, एहतसाब प्रॉपर तरीके से नहीं हो रहा था तो उनको भी रास्ता दिखा दिया गया। सो अब यहां पे ये डिसाइड करना होगा कि अगर वाकई इतना काम हो रहा है और इमरान खान साहब इतने बजिद हैं, इतने परसिस्टेंट हैं, तो ये रिपोर्ट्स क्या कह रही हैं? ये बड़ा कंफ्यूजिंग एक सूरत हाल इस वक्त पैदा हो चुकी है। मैं ज्यादा इस पर भी डिस्कशन नहीं करूंगा क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास स्टूडियो में मेहमान मौजूद हैं, कॉल्स पे मेरे साथ मेहमान ज्वाइन कर चुके हैं, पैनल कंप्लीट है। तो मैं कोशिश करूंगा कि साथ साथ प्रोग्राम में मेहमानों के साथ साथ जो है गुफ्तगू करूं इस हवाले से। सबसे पहले ज्वाइन किया है हमारी बहुत ही मोहतरम, आज स्टूडियो में वक्त निकाला, मुसरत नियाजी साहिबा। बहुत शुक्रिया मैम, आप आई हैं और अच्छा लग रहा है कि आप आज आपको लाइव देखकर स्टूडियो के अंदर। मुसरत साहिबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमाई करेंगी। हमारे बहुत ही मोहतरम इस वक्त नदीम भाई हमारे साथ मौजूद। नदीम भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नदीम भाई बहुत शुक्रिया, आप आज आए, अच्छा लग रहा है आज आपको दोबारा देखकर। इसी के साथ साथ हमें आबिदा राजा साहिबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एमपीए हैं पंजाब से, उन्होंने ज्वाइन किया। मैम अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आबिदा साहिबा बहुत शुक्रिया, आज आप हमारे साथ मौजूद हैं। प्लीज मुझे बताइएगा, राना साहब भी हमारे साथ मौजूद है, राना अफजल साहब PMLN से। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम राना साहब बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। बगैर अभी मैं किसी की बात सुने बगैर मैं बड़ा पहले जो है वो हुकूमत को मौका देना चाहूंगा आबिदा साहिबा को कि वो पहले गुफ्तगू करें, वो पहले अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसको बताएं कि एक्चुअली इस वक्त उनके हिसाब से बहुत सारे बयानात आए हैं। फवाद चौधरी साहब ने गुफ्तगू की है और भी बहुत सारे रहनुमा ऐसे हैं जिस पे बात करें। इमरान खान साहब ने खुद बात कर दी इसके ऊपर। मैं चाहना चाहूंगा कि पीटीआई का मौक़िफ़ क्या है इस हवाले से, पहले इस पे बात करते हैं, उसके बाद मैं एक एक करके सबके रिव्यूज लूंगा। जी मैम, आबिदा साहबा, मैम क्या लग रहा है आपको, ये आप इंटरनेशनल जितनी खास तौर पे जो रिपोर्ट्स होती हैं उसको हम बहुत वैलिड मानते हैं, आपकी अपनी हुकूमत भी बड़ा वैलिड मानती है। जब पिछली हुकूमतों के खिलाफ रिपोर्ट्स आया करती थी, आप दिखाया करते थे, देखो जी ये रिपोर्ट आई है। अब इस रिपोर्ट के बारे में क्या कहेंगी मैम? देखिए, हमारी हुकूमत के अंदर तो करप्शन का सवाल ही नहीं पैदा हो सकता। अच्छा, कोई करप्शन, लेकिन हर जगह पे मैं ये भी नहीं कहती कि हर जगह पे फरिश्ते बैठे, हर जगह पे फरिश्ते भी नहीं बैठे। लेकिन अगर कोई भी ऐसी चीज सामने आती है कि किसी ने करप्शन किया तो बिल्कुल को सजा तो मिलेगी अगर करप्शन किसी ने किया। ठीक है, लेकिन कोशिश यही है कि पाकिस्तान को करप्शन फ्री पाकिस्तान बनाया जाए। ठीक है। तो अभी आपको क्या लग रहा है कि इस रिपोर्ट के बाद आपकी मकबूलियत में कमी नहीं आएगी? क्योंकि एक एहतसाब का नारा लगाकर तो इमरान खान साहब आए थे हुकूमत बनाने, उसमें भी ये तो इंटरनेशनली जरीदे और रिपोर्ट्स कुछ और कह रही हैं, तो इसका कोई बड़ा धचका नहीं लगेगा आपको? थोड़ी सी घबराहट नहीं हो रही है? धचका तो तब लगेगा ना जब हम करप्शन कर रहे होंगे। जब हम करप्शन कर ही नहीं रहे होंगे तो कैसे धचका लगेगा? इमरान खान तो मुल्क की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं, सारी उनकी जो कैबिनेट है मुल्क की बेहतरी के लिए काम कर रही है। ठीक हो गया। और जब साबित होगी तो अगर करप्शन किसी पे भी साबित होती है तो उसको बिल्कुल सजा मिलेगी। और मैं नहीं ये कह सकती कि ये जो रिपोर्ट है ये है, क्योंकि मैं इसको बिल्कुल भी नहीं मान सकती कि इमरान खान की कोई भी अच्छा सोचना भी सोच भी ठीक हो गया, आप कहीं सोच भी नहीं सकते। राना साहब कैसे देखते हैं इस रिपोर्ट को? सर ये तो कह रहे हैं कि इनकी तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि ये तो आप हमसे पहले जो हुकूमत कर रहे थे खासतौर पे PMLN,
ان کی تمام تر جو کیا کچھ ہے وہ ہم بھگت رہے ہیں. بس اس طرح کے کچھ تبصرے آ رہے ہیں. تھینک یو صاحب. میں اس میں دو چار چیزیں عرض کروں گا جی. کہ جب یہ اقتدار میں آئے تو ان کا بیانیہ یہی تھا کہ سابقہ حکومتیں کرپشن کر دی, سابقہ حکومتیں چور تھیں, پیپلز پارٹی گورنمنٹ, مسلم لیگ گورنمنٹ, یہ ساری کرپشن. ہم کرپشن کو ختم کریں گے, ہم اداروں کی اصلاح کریں گے. مگر افسوس اب ہر روز ان کی کرپشن کے اسکینڈل آ رہے ہیں. ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی ابھی آپ رپورٹ دیکھتے ہیں, اور یہ میری بہن ابھی کہہ رہی تھی کہ نہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, اور مقبولیت میں بھی کوئی کمی نہیں ہے. باقی ان کی مقبولیت میں کوئی کمی نہیں ہو سکتی, مقبولیت ہے ہی نہیں, اور کابینہ ملک کی بہتری میں کام کر رہی ہے. میں دو چار چیزیں عرض کروں گا. پہلی بات یہ ہے کہ ابھی شہزاد اکبر نے جو ریزائن کیا ہے, لیا گیا ہے سر, وہ تو یہ اینڈ پہ یہ نکلا کنکلوژن کہ لیا گیا. لیکن اس کے پیچھے جو سٹوریز ہیں وہ جب سامنے آنی ہے تو آپ استغفر اللہ پڑھیں گے. اچھا, اربوں روپے کی. اوکے, یہ واحد گورنمنٹ ہے جو اس نعرے پہ آئی تھی کہ ہم نے کرپشن ختم کر دیا, لیکن ہر ہفتے ہر روز ان کا اسکینڈل سامنے آ رہے ہیں. ماضی میں آپ نے پیپلز پارٹی یا مسلم لیگ نون جو بھی اس پر کیسز بنائے, لیکن دوران حکومت کی ایسی بات سامنے نہیں آ رہی تھی. لیکن آپ دیکھیں گے کہ یہاں ہر روز کبھی دوائیوں میں کرپشن اسکینڈل آ جاتا ہے, کبھی گندم میں جو ہے گندم کا اسکینڈل ہے, کہیں کھاد میں اسکینڈل آ رہا ہے, ہر روز کوئی نہ کوئی اسکینڈل آ رہا ہے. ٹھیک ہے, لیکن یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں کوئی بات نہیں ہے. ابھی سب سے بڑا میں کر لیں اچھا کرونا ٹھیک ہے, جو سب سے بڑا اسکینڈل ہے. اور جب کوئی بات کرتا ہے, مثلاً ابھی ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی بات آئی ہے, تو میں مختلف جو دوست ان کے تبصرے سوال کرتی ہوں, نہیں یہ تو پی ٹی اے سے مل کے ہے. میں ان سے سوال کرتا ہوں کہ دھرنے کے دنوں میں جب جاوید ہاشمی نے کہا تھا کہ بھائی میں اس جماعت کو چھوڑ رہا ہوں اس لیے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے جج آ جائیں گے, تو وہ عمران خان کو حکومت میں لائیں گے اور نواز شریف کو نااہل قرار دیں گے. جسٹس وجیہ الدین وہ بھی غلط ہو گیا, اکبر ایف بابر بھی غلط ہو گیا, احمد خان جو کا مین ممبر تھا اگر اس نے صحیح بات کی وہ بھی فارغ, وہ بھی غلط ہے. اور ابھی جو آپ کا سیکرٹری اطلاعات ہے ان کا, اگر وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ عمران خان چور ہے, یہ سب سے بڑا کرپٹ ہے, تو آپ کہتے ہیں وہ بھی غلط ہے. جو بھی ان کے خلاف بات کرے وہ غلط ہے. اور اکثر یہ آپ جتنی بھی خاص طور پہ پی ایم ایل این کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ نے جتنے روڈز اور موٹر ویز اور اس طرح کے جو کنسٹرکشن کے کام کیے ہیں, چاہے وہ اورنج لائن, اس میں آپ نے بڑی کرپشن کی ہے. تو اس طرح کے خیر وہ چلے ٹھیک ہو گیا. سر میں آپ کی طرف واپس آتا ہوں, میں بالکل آپ کی طرف واپس آتا ہوں. میں بس بیسک ابھی اسٹارٹ میں کامنٹس لینا چاہتا ہوں, میرے پاس کافی سوال ہیں آپ تمام معزز مہمانوں کے لیے. میں مسرت صاحبہ آپ سے جاننا چاہوں گا, آپ کیا رائے رکھتی ہیں ذرا اس رپورٹ کے حوالے سے؟ پہلے ایک تو پیپلز پارٹی کا تو آ ہی گیا, شیریں رحمان صاحبہ نے بھی کہا جی کہ سینٹ میں اس مسئلے کو اٹھایا جانا چاہیے, بلکہ کافی کچھ کہا گیا ہے اپوزیشن کی طرف سے بھی, چاہے پی ایم ایل این ہو, پیپلز پارٹی, جو دو بڑی جماعتیں. پھر فضل الرحمان صاحب نے بھی کافی کچھ کہہ دیا ہے, وہ تو کہہ رہے ہیں جی ہم تو مہنگائی مارچ لے کر آ رہے ہیں, اس پہ بھی ہم کچھ دیر میں بات کرتے ہیں. مسرت صاحبہ اس رپورٹ کے بارے میں ذرا بات کیجیے گا اور ان کی ٹرانسپیرنسی کے حوالے سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھو عاصم ملک, بات دراصل یہ ہے کہ میری بہن آفتہ فرما رہی ہیں کہ ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا, جس کی مقبولیت ہوگی عوام میں اس کو فرق پڑے گا. ایک چیز, ان کی مقبولیت عوام میں رہی نہیں ہے کیونکہ ان کو عوام نے تو ووٹ دیا نہیں ہے, ٹھیک ہے, تو ان کی مقبولیت کا تو سوال ہونا یا نہ ہونا بات ہے. بات دراصل یہ کہ دیکھیں ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کا جو رزلٹ ہے اس وقت, جو رپورٹ ہے اس وقت, وہ یہ بتا رہی ہے, کیونکہ یہ بات میں نہیں کہتی ہوں, میں تو فیکٹ اینڈ فیگرز کی بات کروں گی. 2004 میں, 2010 میں, 2012 میں اسی نالائق کپتان نے کہا تھا کہ لہرا لہرا کے عوامی مجمع میں بھی کہا, اور آپ کی رپورٹ کے مطابق جب انہوں نے لہرا لہرا کے پیپرز بتائے, میڈیا کو بھی بتایا کہ دیکھیں جب کرپشن بڑھے گی
اور کرپشن کا ریٹ بڑھے گا تو ملک بھی ترقی نہیں کرے گا اور جو وہاں پہ رہنے والے لوگ ہیں وہ بھی مہنگائی کے طوفان میں پسیں گے. ٹھیک ہے, یہ میں نہیں کہہ رہی ہوں, یہ خان صاحب کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے, جب مہنگائی ہو تو سمجھ جائیں کہ وزیر اعظم چور ہے, میں کہہ رہی ہوں وزیر اعظم چور ہے. تو اب بات دراصل یہ ہے کہ کرپشن کا درس دینے والے خود کرپشن کے جب بادشاہ ہو جائیں گے تو پھر جو ہے نا ملک ہمارا 180 میں سے 140ویں نمبر پہ یقیناً ہوگا. اور یہ لوگ وہ ہیں کہ جو کہتے تھے کہ فلاں کرپٹ ہے, اب صادق اور امین کہلوانے والے اور کہا جانے والے کا یہ جب نظام ہوگا, ریاست مدینہ کا نام لینے والوں کا یہ جب حال ہوگا, تو میں کہتی ہوں کہ ان کی کشتی کو ان کے وزراء سمیت چلو بھر پانی میں ڈوب مرنا چاہیے اگر جب یہ مقام ہو جائے تو. اور خود سے خان صاحب تو کہا کرتے تھے کہ کوئی بھی کرپشن ہو یا کوئی بھی حادثہ خدا نہ خواستہ ملک میں ہو تو اس وزراء کو فارغ کر دینا چاہیے. میں تو کہتی ہوں کہ آج خان صاحب کو چاہیے کہ وہ اپنی کابینہ سمیت گھر کو چلے جائیں, کیونکہ یہ پاکستان پیپلز پارٹی کا بنایا ہوا نظام نہیں ہے, یہ پاکستان پیپلز پارٹی کی رپورٹ نہیں ہے, یہ انٹرنیشنل رپورٹ ہے. اس کے مطابق بقول خان صاحب کے کرپشن ہو رہی تھی تو تب ریٹ بڑھتا ہے, تو اب تو جو ہے نا ہمارا 16% جو نہیں کہ ہم جو ہے نا ترقی کر گئے. تو میں تو کہتی ہوں خان صاحب کو کرپشن کی جو ترقی ہے یہ مبارک ہو عوام کی طرف سے بھی اور میری طرف سے. میں مسرت صاحب آپ کی طرف واپس آتا ہوں. ندیم بھائی ذرا گفتگو فرمائیے گا, آپ ذرا اکنامیکلی اس پہلو کو دیکھیے گا, کیا اس کو لنک کیا جا سکتا ہے؟ اچھا, فواد چودھری صاحب نے جو ہے وہ کچھ اور اشارہ دیا, پھر بتایا گیا جی کہ وہ تو احتساب کے عمل میں کچھ 1-2 پوائنٹس ہم نے لوز کیے جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا, احتساب کے اوپر سارا کچھ ڈال دیا, اور وہ آلریڈی شہزاد اکبر صاحب کل جو ہے وہ ریزائن کر چکے ہیں. تو آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں اس رپورٹ کو؟ ذرا ایز اے فائنینشیل اینالسٹ دیکھیے گا اس کو. دیکھیں, سب سے پہلی بات ہے, میں اکثر کہتا ہوں نظر سے نہیں نظریے سے دیکھیں. ٹھیک ہے, پیپلز پارٹی کے نظریے سے دیکھیں گے تو آپ کو لگے گا کہ جناب کرپشن ہے, چوری ہے, سب کچھ ہے. ٹھیک ہے, پی ٹی آئی کے نظریے سے دیکھیں گے تو کہیں گے جیسے کہ فرمایا کہ جی ایسی کوئی بڑی بات نہیں ہے. مگر ہم دیکھتے ہیں عوام کے نظریے سے, جس طرح سے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے کیا, ان کا کیا نظریہ. دیکھیں, کرپشن ان ملکوں میں پیدا ہوتی ہے جہاں پہ غربت ہو, چاہے وہ افریقہ ہو, کوئی بھی کنٹری ہو. یہ تو پروف ہو چکا ہے کہ غربت تو مزید بڑھ چکی ہے. دوسری کرپشن اس وقت پیدا ہوتی ہے جب مہنگائی بے تحاشا ہو جاتی ہے, غریب امیر ہر آدمی پریشان ہوتا ہے, ٹیکسز زیادہ لگائے جا رہے ہوتے ہیں, اور اس امید کے ساتھ ابھی آج کل ملک بہتر ہو جائے گا, لوگ پریشان ہوتے ہیں. جب ایک انسان پریشان ہوتا ہے اور مجبور ہوتا ہے تو وہ کرپشن کے ذریعے, کیونکہ ہم نے یہ کہا ہے کہ کسی ایک انڈیویجول کی نہیں کہا ہے کہ جی اس موجودہ وقت کے اندر پاکستان میں کرپشن کا ریٹ بڑھ چکا ہے, جو کہ حقیقت جو ہے نا دیکھیں ایک دوسرے سے ریفلیکٹ کر رہی ہوتی ہے. اس وقت نہ میں پیپلز پارٹی کے نظریے سے بات کر رہا ہوں, نہ پی ٹی آئی کے, میں جنرل بات کرتا ہوں. جہاں پہ مہنگائی ہوگی, جہاں پہ پراپر لا اینڈ آرڈر نہیں ہوگا, پراپر رولز اینڈ ریگولیشنز نہیں ہوں گے, جہاں ہر آئے دن پالیسیز بدلی جائے گی, تو وہاں پہ کرپشن کے چانسز بڑھ جاتے ہیں. چاہے آپ امپورٹ کر رہے ہو کوئی چیز, چاہے کوئی لوکلی آپ کسی کو مواد دے رہے ہو. فرض کریں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جناب کنسٹرکشن انڈسٹری میں پیسے لگائیں, بلیک منی کو وائٹ کر دیں. دیکھا یہ گیا اس کا آؤٹ پٹ کتنا آیا, کیا لوگوں نے اپنے پیسے جو ہیں وائٹ کر دیے اور دیکھا جا رہا ہے بلڈنگیں بن نہیں رہی ہے, کنسٹرکشن ہو نہیں رہی ہے. یہ بھی اسے ایک کرپشن کہا جائے گا. کیوں؟ کیونکہ آپ نے جو پالیسی بنائی ہے اس پالیسی کا آؤٹ پٹ کتنا, اگر آؤٹ پٹ اچھا ہوا جناب, بہت ساری کنسٹرکشنز نظر آ گئی, بہت زیادہ ڈیولپمنٹس ہو گیا, اکانومی بہت بوسٹ اپ کر گئی, تو ہم کہیں گے اٹس اے گڈ پالیسی. مگر پتہ لگا کچھ لوگوں کے مفاد میں اگر کوئی پالیسی بنائی جاتی ہے کہ جناب ان لوگوں کے بلیک منی وائٹ ہو جائے گا اور لیگلی ہو جائے گا, تو میں اسے کہتا ہوں لیگل کرائم. اٹس اے وائٹ کالر کرائم, جو کہ اس طرح سٹاک مارکٹس میں ہوتا ہے, اس طرح ٹریڈنگ میں ہوتا ہے, آپ نے دیکھا شوگر کے اندر ہوتا ہے, ویٹ کے اندر ہوتا ہے, اور ہر چیز میں, سیمنٹ انڈسٹری میں ہوتا ہے کہ جی 20 آدمی کا کارٹل ہے, آپ نے اس 20 آدمی کو اجازت دے دی کہ جو ریٹ کر رہے کرنے دے. تو جب ملک اپنی حساب سے چل رہا ہوتا ہے تو باہر کی دنیا کے لوگ کہتے ہیں it has no law and order, no policy and corruption is there. کیوں؟ کیونکہ مہنگائی اسی طرح آتی ہے
कॉर्पोरेट सेक्टर जो है 10 रुपए की चीज 20 रुपए में बेच रहा होता है। ये करप्शन पाकिस्तान में ही नहीं हिंदुस्तान में भी है। फर्टिलाइजर सेक्टर जो है 300% प्रॉफिट दिखाता है स्टॉक मार्केट में, हो गया। मगर यहाँ पे फर्टिलाइजर के आवाम के लिए इसको आप देखें, इसको आप किसकी हार कहेंगे? इसको आप हुकूमत की हार कहेंगे या मुल्क में राइज पूरे निजाम की हार कहेंगे? हुकूमत तो आती है 5 साल बाद चली जाती है, पिछली हुकूमत किसी और की होती है, तो ये 2-4 सालों में तो नहीं बदल सकता पूरा निजाम। जिस तरह आप बात कर रहे हैं पूरा निजाम, पूरे निजाम की, तो इसका जिम्मेदार कौन है? देखिए इसका जो मेन जो फेलियर है पीटीआई की वो है उनकी इकोनॉमिक टीम। ओके, देखिए अगर हम पीटीआई को पूरे तौर पे लेते हैं तो उनका एक बड़ा अच्छा सिस्टम उन्होंने किया जी, डैम्स बना दिए। ठीक है, 10 साल बाद पाकिस्तान को फायदा होगा, बिजली सस्ती होगी, पानी होगा। देखिए जो चीज अच्छा किया वो अच्छा किया। यकसा निजाम तालीम बहुत अच्छा किया। अब वो नहीं होगा कि जनाब एक अमीर का आदमी कुछ बच्चा कुछ पढ़ रहा है, गरीब। मगर जहां इकोनॉमिक प्लान्स की बात आती है, इकोनॉमिक मॉडल्स की आती है, हमने ये देखा है कि मुख्तलिफ मिनिस्टर्स ने कोशिश की, कामयाब नहीं हुए। कभी हमने देखा माजरत के साथ, कभी हमने देखा बैंकर्स जो है वो इकोनॉमिस्ट बन जाते। इकोनॉमिस्ट अलग होता है, बैंकर्स अलग होता है। आज भी शौकत तरीन साहब इज अ बैंकर, नॉट एन इकोनॉमिस्ट। सिलेक्शन के ऊपर आपको डाउट है? मुझे देखिए, मुझे ये चीजें होता है कि इकोनॉमिक टीम शुड बी ठीक हो गया। नजीब भाई मैं आपकी तरफ वापस आता हूँ। आबदा साहबा कैसे देखती हैं? आपने तमाम कमेंट्स को देखा, सुना, अब बताएं कि आपको क्या लग रहा है कि कहां आपने वाकई लैक किया होगा? लाइक वेरी ऑनेस्ट मैं आपसे आंसर चाहूंगा इसके ऊपर। ऐसा तो नहीं हो सकता कि 100% आप भी परफेक्ट हैं। ये तो हर हुकूमत मानेगी कि कहीं ना कहीं उनसे कोताहियां हुई हैं। आपको क्या लगता है? आबदा साहबा की आवाज को चेक कीजिएगा, मैं उनकी आवाज नहीं सुन पा रहा हूं, प्लीज। जी जी आपकी आवाज आ रही है आबदा साहबा, प्लीज कंटिन्यू कीजिए। मेरे भाई ने पहले एक जो बात करी थी, उन्होंने ये बात की कि कोरोना के अंदर देख लें करप्शन हुई। कोरोना को जिस तरीके से इमरान खान ने हैंडल किया है, इस तरीके से दुनिया में इसकी मिसाल दी जाती है। दुनिया में इसकी मिसाल स्मार्ट लॉकडाउन को अप्रिशिएट करते हैं। इतने अच्छे तरीके इमरान खान ने कोरोना को जो है वो हैंडल किया। उसके बाद हमारा जीडीपी ग्रोथ रेट जो है 5.37 बड़ा है। ठीक है। और जो निजाम की आप बात करते हैं तो देखिए, निजाम को आप रातों रात जादू की छड़ी तो है नहीं कि हम बदल दें। निजाम के अंदर खराबियां हैं और उन्हीं खराबियों को हम दुरुस्त करने के लिए आए हैं। अच्छा। लेकिन ये मैं आपको यकीन के साथ कह सकती हूँ कि इमरान खान और उनकी जो टीम है वो करप्शन नहीं कर रही है। अच्छा। हाँ, निजाम के अंदर खराबियां जरूर हैं। निजाम को बदलने के लिए 3-4 साल नहीं लगेंगे। अच्छा। निजाम को बदलने के लिए बहुत टाइम लगेगा। तो आप पीटीआई की हुकूमत दोबारा आनी चाहिए, आप ये कह रही हैं, तो कुछ बेहतरी आ जाएगी। हुकूमत इंशाअल्लाह दोबारा आएगी। अच्छा, आएगी। और निजाम को हम बदलने की कोशिश कर रहे हैं और निजाम को इमरान खान ही बदलेगा। इसके अलावा कोई ऐसा नहीं है। ये करप्ट निजाम बनाया गया था। अच्छा। करप्शन हर जगह पे है। इवन कि आप देखिए, आप अवाम भी हमारी करप्ट हो चुकी है कि हर जगह जाके रिश्वत देगी। उसे वो ये है कि भाई काम शॉर्टकट मारना है, लाइन में नहीं खड़े होना, पैसे दे दो काम करवाना है। तो हमने पूरी कौम का माइंडसेट चेंज करना है। इमरान खान की जो सबसे बड़ी कामयाबी है का माइंडसेट चेंज किया। वो लोगों को बताया कि करप्शन हो रही है। इससे पहले कोई भी नहीं पता था, किसी को पता भी नहीं था कि सियासतदान करप्शन कर रहे हैं। ठीक है। इमरान खान ने शऊर बेदार किया पूरी कौम के अंदर और निजाम की बेहतरी के लिए दिन रात लगे हुए हैं। अच्छा, अभी भी लगे हुए हैं। ठीक है, चलें। अभी मैम से 1.5 साल रह गए आपके पास, 5 साल पूरे होने वाले हैं। नहीं, थोड़ा टाइम लगेगा। 5 साल देखे ना, हमारा मुल्क आप देखे ना कब बना था, तब से लेके अब तक करप्शन हो रही है। इस मुल्क को खाया ही जाता है। निजाम पूरा करप्ट हो गया है। अपने निजाम को ठीक करने के लिए जो सिस्टम बना हुआ है उसको ठीक करने के लिए, हर एक इदारे को ठीक करने के लिए आपको टाइम चाहिए। ठीक है। लेकिन मैम टाइम बहुत कम है। और क्या होगा अगर आपकी हुकूमत दोबारा ना आ सकी, तो फिर तो बड़ा मसला हो जाएगा ना, फिर तो कैसे इसको हो सकेंगे। चले मैं आपकी तरफ वापस आता हूँ। अभी राना अफजल साहब। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। लौट कर वापस आ चुके हैं और बात कर रहे थे ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की जानिब से जो रिपोर्ट आई है खासतौर पर करप्शन के हवाले से, करप्शन परसेप्शन के हवाले से, जिसमें पाकिस्तान की तनज़्ज़ुली हुई है जी 124 से
we are on 140th number right now in the world, جو کہ کافی افسوسناک ہے یقینی طور پہ، وہ بھی اس حکومت کے ہوتے ہوئے جس کا مین ایجنڈا جو ہے احتساب تھا. بٹ لیٹس سی اس کے بہت سارے دیگر پیرامیٹرز ہوں گے جس کو شاید ہم اتنی تکنیکی ابھی ہم شاید نالج نہیں رکھتے جتنی پی ٹی آئی کے منسٹرز رکھتے ہیں. وہ بتا رہے ہیں کہ ایسا کچھ نہیں ہے، فکر نہیں کرنی آپ لوگوں نے. بٹ لیٹس سی اس پہ ہم بات کریں. اچھا جی رانا صاحب آپ ہمارے ساتھ ہیں؟ رانا صاحب جی رانا صاحب بہت شکریہ. رانا صاحب خاص طور پہ شہباز شریف صاحب نے اس کے اوپر جو ہے لب کشائی کی ہے. انہوں نے کہا جی کہ یہ تو چور دوسروں کو کہنے والے خود چور ثابت ہو رہے ہیں. ساتھ ہی ان کے خلاف یہ کہا گیا ہے کہ یہ وہ بات کر رہے ہیں، مطلب شہباز شریف صاحب کے بارے میں کہا جن کے نوکروں کے، جن کے چپڑاسیوں کے اکاؤنٹس میں 4-4 ارب روپے کی اماؤنٹ نکلی ہے. کیسے دیکھیں گے سر اس پورے تجزیے کو؟ میں یہ کہتا ہوں یہ بات کرتے ہیں کبھی وہ فلود اعلیٰ، یہ بڑے ایک لمبی تمہید پر. اچھا اسی طرح یہ پوچھیں کہ بھائی آپ کی جو فارن فنڈنگ کیس سامنے آیا ہے اس میں آپ کے چپڑاسی اس میں اربوں روپے کروڑوں روپے آئے، کروڑوں روپے تقریباً، کبھی جواب دیا نہیں دیا. یہ بات کریں گے ہم نے جی ڈی پی بڑھا دیا ہے، ہمارا جو ہے نا کرنٹ ڈیفیسٹ وہ کم، اس طرح کی باتیں جو عوام کو سمجھ ہے. عوام یہ کہتے ہیں بھائی ہمیں آٹا گھی چینی پٹرول گیس سستی چاہیے، ٹھیک ہے، وہ آپ ہر 15 دن کے بعد بڑھا رہے ہیں. آپ ہمیں یہ کہتے ہیں کہ کرپشن کے خلاف ہر روز آپ کا کرپشن سکینڈل آ رہا ہے. ٹھیک ہے. ابھی جو میری بہن کہہ رہی تھی کہ کورونا کو ہم نے ڈیل کیا، بھائی آپ کو اربوں ڈالر گرانٹ ملی ہے، آپ کو آئی ایم ایف سے ورلڈ بینک سے امداد ملی ہے لوگوں. اچھا آپ سارے پیسے کھا گئے ہیں. اچھا ابھی پنجاب کرپشن، میں کہتا ہوں انہوں نے تو کرپشن اتنا نعرے یہ لگاتے تھے، آپ قدم قدم یہ کرپشن ہے. پنجاب میں کوئی بھی افسر جو ہے نا بغیر پیسے کے نہیں لگتا. ابھی ڈی سی کا ریٹ مقرر ہے. بھائی یہ تو کہہ رہے ہیں کہ تو پہلے سے پوری روایتیں بنائی ہوئی ہیں نا، پہلے سے پی پی اور پی ایم ایل این نے جال بچھایا ہے پورا، یہ تو ہم تو اسی کو بھگت رہے ہیں. وہ تو یہ کہہ رہے ہیں نیا نظام تھوڑی ہے. ایک لوگ تھے، انہوں نے تو سارے نظام کو بدلنا تھا. یہ تو ٹائم کام ہے نا. وہ کہہ رہی ہیں ابھی 1-2 حکومتیں اور چاہیے اس کے لیے نا، ابھی اتنی جلدی نظام نہیں بدل سکتا اتنی جلدی. آپ نے کہا 1.5 سال باقی ہے، میں کہتا ہوں ان کے پاس 1.5 مہینہ بھی نہیں ہے. چلے اس میں سے 1.5 مہینے پہ بات کر لیتے. چلے آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ چلے میرے خیال ان سے جتنی جلدی جان چھوٹ جائے اچھا وہی بہتر ہے اس ملک کے لیے. اچھا چلے ذرا بات کر لیتے ہیں. ذرا یہ مسرت صاحبہ، بلاول صاحب بھی جا رہے ہیں 27 کو، سنا ہے بڑی تیاریاں کر لی آپ لوگوں نے جانے کی، تو کیا صورتحال ہے؟ یہ تو آپ کو دیکھیں آصف بھائی، انشاءاللہ 27 فیب کو جب ہم روڈوں پہ انشاءاللہ ہوں گے، اور وہ تو ہم نے کسانوں کے ساتھ یکجہتی کے لیے کل سے ہم لوگوں نے اس پہ یہاں کراچی سے اسٹارٹ کیا ہے، اور ویسے 24 سے اسٹارٹ ہو گیا تھا، 21 سے اسٹارٹ ہو گیا تھا. کیونکہ دیکھیں انہوں نے معیشت کا تو بیڑا غرق کیا، اور دیکھیں ہم لوگ جب کسان تھا، کہتے ہیں نا کسان خوشحال تو ملک خوشحال، تو انہوں نے کسانوں کو بھی ان سے سوچا کہ یہاں خوشحالی ہے تو چلیں اس کو بھی بربادی میں بدل دیں. اس میں بھی ماسٹر ہیں. اور پھر ان کے ہاں اتنی چاپلوسی ہے کہ ان کے شہباز گل صاحب فرماتے ہیں کہ یہ جو رپورٹ آئی ہے یہ گزشتہ گورنمنٹ یعنی کہ پی ایم ایل این کی، یہ ان کی رپورٹ ہے. تو دیکھیں یہ بادشاہ ہے چاپلوسی کے، ان کی کیا باتیں، کیا کہنے ان لوگوں کے. بات دراصل یہ کہ جتنا یہ جھوٹ بول سکتے ہیں بولے. جب ان کے خان صاحب اپنی گورنمنٹ سے یعنی کہ اپوزیشن میں تھے تو بڑی اچھی اچھی باتیں کرتے تھے. آپ ڈریں، وہ کہہ رہے ہیں میں اپوزیشن میں آیا تو میں پھر خطرناک ثابت ہوں گا. بڑی اچھی اچھی باتیں کرتے تھے، بڑی اچھی اچھی باتیں کرتے تھے. اب یہاں آئے تو وہ بھیگی بلی بن کے بیٹھ گئے، کہتے ہیں جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ بہت اچھا ہو رہا ہے. تو دیکھیں یہ ان لوگوں کے پاس ویژن نہیں ہے، اور ویژنری لوگ نہیں ہیں. جب ویژنری لوگ نہیں ہوتے تو وہ عوام کا نہیں سوچتے، کیونکہ یہ الیکٹ تو ہوئے نہیں ہیں، سلیکٹڈ لوگ ہیں. جو سلیکٹڈ ہوتے ہیں انہیں عوام کی پرواہ نہیں ہوتی. انہیں عوام کی کیا پرواہ، کیا مقبولیت، کیا اچھائی، کیا برائی. انشاءاللہ یہ تو مارچ کی بات کرتے ہیں. 27 فروری کو جب ہم پہنچیں گے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ جو عوام ہوگی، اس وقت ان کو پتہ چلے گا. امید تو یہی ہے کہ شاید شرم سے ہی اپنا بسر بوریا گول کر دیں، لیکن مجھے لگتا نہیں ہے کیونکہ شرم تو ان کے پاس سے چھو کے گزری نہیں ہے. اگر شرم ہوتی تو عوام کا یہ حال نہ. مسرت صاحب جسٹس صاحب نے جوائن کیا ہے، جسٹس نوید صاحب نے. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہت شکریہ سر، امید کرتا ہوں کہ آپ بالکل خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہیں. اچھا خواجہ صاحب، یہ آپ نے رپورٹ دیکھی ہوگی ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کے حوالے سے، اس میں حکومت نے جو پہلو بتایا نا سر،
اس میں حکومت نے نا تھوڑا احتساب کی طرف اس کو ڈیریل کر دیا کہ احتساب والے جانے، یہ تو احتساب کی وجہ سے سب کچھ ہو رہا ہے. آپ کو کیا لگ رہا ہے سر کہ واقعی یہ قوانین جو ہمارے قانونی نقطہ نظر اس کو دیکھیں تو اس کا قصور ہے، احتساب کا قصور ہے؟ نہیں، احتساب کا تو کوئی قصور نہیں ہے. یہ بات یہ ہے کہ کرپشن بڑھ گئی ہے. اچھا. اور یہ جو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ ہے تو یہ ہے کہ پہلے ہم کرپشن میں کون سے نمبر پہ تھے، آپ ذرا پڑھ کے بتائیں وہاں سے. تقریباً سر 140ویں پہ آ گئے، 124ویں سے 16 درجے جو نا تنزلی ہو گئی ہماری. 140 پہ آ گئے ہیں، دیکھ رہے ہیں آپ. ہاں تو مطلب یہ کہ 124 سے 140 تک بیچ میں 16 نمبر ہیں. تو حکومت تو اس کی ذمہ داری لے نہیں رہی ہے، وہ تو کہہ رہی ہے تو کچھ بھی نہیں ہے، تو نارمل سی بات ہے. ہاں مطلب یہ کہ وہ کہتے ہیں 124 ہو یا 140 ہو، ایک ہی بات ہے. اچھا کرپشن تو ہے نا. ہاں بالکل ایسا ہی ہے. ہاں تو ایکچوئل تو یہ بات ہے کہ حکومت کو ذمہ داری جو لینی ہے وہ کرپشن کی لینی ہے. ٹھیک ہے. اب نمبر کون سا ہے اس کی ان کو پرواہ نہیں. تو یہ کیا سمجھے؟ اچھا چلیں احتساب میں کہہ لیتے ہیں ٹھیک ہے احتساب کمزور ہے، نہیں ہو سکا، تو کیا یہ ہمارے قانونی اداروں کی ذمہ داری بنتی ہے یا حکومت کی ذمہ داری بھی بنتی ہے کہ جی انہوں نے احتساب نہیں کیا یا انہوں نے کرپشن کی روک تھام نہیں کی؟ ذمہ داری انہوں نے کل استعفیٰ دے دیا ہے. وہ تو دے دیا نا سر انہوں نے، وہ تو ایک دن پہلے ان کو پتہ لگ گیا تھا رپورٹ آ رہی ہے. نہیں پتہ چلی. اچھا. لیکن لگتا یہی ہے کہ شاید انہوں نے اپنی ناکامی کی وجہ سے استعفیٰ دیا ہے. سر استعفیٰ لیا گیا ہے، یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو احتساب کے عمل کو تیز کریں جی اور کرپشن کو اس ملک سے ختم کریں. تو میرے خیال میں وہ ختم کرنے کی بجائے تو کرپشن اور بڑھ گئی. جس کے یہ کہ ان کا ماڈس آپرینڈی جو تھا کام کرنے کا وہ شاید اسٹینڈرڈ نہیں تھا. ٹھیک ہے سر، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہمارا جو جوڈیشل نظام ہے، دیکھیں کرپشن کی ایک بہت بڑی وجہ انصاف نہ ملنا بھی ہے، جوڈیشری کا کمزور ہونا بھی ہے. جس طرح بھی اگزامپل دے رہے تھے ندیم بھائی جب بتا رہے تھے کہ باہر کے ممالک میں خاص طور پہ وہاں پہ جو زیادہ امیر ممالک ہیں وہاں پہ ایشوز نہیں ہوتے، غریب ممالک میں کیونکہ سسٹم نہیں ہے، روک تھام نہیں ہو سکتی ہمارے ہاں. تو آپ کیسے دیکھتے ہیں کیا واقعی جوڈیشری کی بھی کوئی ہو سکتی ہے اس میں کہ اس میں ریفارمز ہونے چاہیے؟ زمانہ ہو گیا کوئی ریفارمز نظر نہیں آ رہے جوڈیشری میں. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پروسیکیوشن ڈپارٹمنٹ جو ہے پروسیکیوشن، اچھا وہ اس کی کمزوری ہے. اچھا ٹھیک ہے. جج نے تو فیصلہ کرنا ہے. آپ جس طرح کا کیس بنا کے لائیں گے اور جس طرح کی ایویڈنس دیں گے، اگر ایویڈنس نہیں ہوگی تو جج وہ آپ فیصلہ صرف افواہوں کے اوپر کیس کو سزا کروانا چاہیں گے یا اخباری خبروں پہ کیس کو سزا کروانا چاہیں گے تو کوئی بھی جج، اگر میں بھی جج ہوں گا تو سزا نہیں دوں گا. اچھا. تو سزا دلوانے کے لیے آپ کو ٹھوس ثبوت دینا ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا. ٹھوس ثبوت کون پیش کرتا ہے؟ وہ پروسیکیوشن ڈپارٹمنٹ جو ہے پولیس کا یا نیب کا، ان کا کام ہے کہ ایویڈنس کو کلیکٹ کرنا اور کلیکٹ کر کے جج کے آگے اس طرح سے رکھنا کہ جج اس سے باہر نکل ہی نہ سکے. تو یہاں ہو یہ رہا ہے ایویڈنس ٹھیک ہے میں نیب والے 1400 صفحے کے وہ بنا رہے ہیں جو انویسٹیگیشن پیپرز، پھر ان کی کاپیاں بھی دیتے ہیں ملزموں کو. اچھا. لیکن جس پر گواہی دینے آتے ہیں تو وہ میرے خیال میں وہ گواہی 100 پیج کی بھی نہیں بنتی اور وہ ساری باتیں بیچ میں غائب ہو جاتی. اچھا کوئی نیا نام کچھ آپ کی نالج میں ہے؟ کون سا نیا نام اب آ سکتا ہے؟ کوئی نیا مشیر خاص طور پہ احتساب کے حوالے سے، شہزاد اکبر صاحب کے حوالے سے ہے کچھ نالج میں آپ کی؟ نہیں سر، مجھے اس معاملے میں معلومات نہیں ہے. چلیں ٹھیک ہے، چاہیے کوئی پروفیشنل آدمی رکھیں جن لوگوں کا یہ سر پہلے بھی پروفیشنل ہی تھے، وہ نیب میں اچھی ذمہ داریاں نبھا چکے تھے پہلے، بڑا کام تو کیا ہوا تھا انہوں نے پہلے. کون؟ شہزاد اکبر صاحب. جی اور کون سر؟ ہاں لیکن شہزاد اکبر صاحب بیچارہ ٹی وی کے اوپر زیادہ کام کر رہا تھا. اپنے دفتر میں پتہ نہیں کم کام کرتے تھے. سارے لوگ ٹی وی پر ہی کام کر رہے ہیں، زیادہ کام وہ ٹی وی پہ کرتے تھے. ٹھیک ہو گیا. چل سر خواجہ صاحب بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا، تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم، اور آپ نے بتایا کہ جی واقعی ہی یہ وجہ ہو سکتی ہے اینڈ آف کورس یہ ذمہ داری جوڈیشری پہ بھی جاتی ہے لیکن ساتھ ساتھ حکومت پہ بھی جاتی ہے. ندیم بھائی جی، ندیم بھائی یہ ابھی خاص طور پہ آپ آلریڈی جب آپ سے میری لاسٹ ٹائم بات ہوئی تھی تو مہنگائی کے اوپر ہم نے گفتگو کی تھی جس میں ہم نے کہا تھا کہ بہت برا حال ہے جی. کچھ چیزیں کہا گیا تھا کہ فروری مارچ میں بہتر ہوں گی، بہتر ہوتی نظر نہیں آ رہی، لیکن اب
اب مزید پریشر ڈالنے کے لیے مہنگائی مارچ کیا جا رہا ہے. تو کیا مہنگائی مارچ سے آپ کو کیا لگتا ہے کہ کچھ فرق پڑے گا؟ کیا مہنگائی مارچ کرنا از اے گڈ سولوشن ان حالات میں؟ دیکھیں اگر ٹی وی کے ٹاک شوز سے یا مہنگائی مارچ سے یا دھرنوں سے مہنگائی کم ہوتی تو میں بھی اس وقت سڑکوں پہ ہوتا اور عوام سب سڑکوں پہ ہوتی, مگر مہنگائی کم نہیں بڑھ جائے گی. ٹھیک ہے. جب آپ ملک کا جو نظام روک دیتے ہیں ایک دن بھی تو اس کی کاسٹ ہوتی ہے. ایک دن اگر کراچی شہر رک جاتا ہے تو آپ کا اربوں کا نقصان ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا. وہ نقصان کون دے گا؟ عوام دے گی. مہنگائی کی صورت میں مہنگائی مزید بڑھ جائے گی. اب اگر اس مہنگائی کو روکنا ہے دو چیزیں, جیسے کہ پیپلز پارٹی کے جو رہنما تھے انہوں نے شروع میں کہا تھا ہم جھگڑا کریں گے اسمبلیوں میں, ہم اپنا باقاعدہ ڈیموکریسی کو استعمال کریں گے اور عوام کے لیے ہم پالیسیز کے اگینسٹ کھڑے ہوں گے جو کہ ملک کی مفاد کے لیے نہیں ہے. بہت اچھا بیان تھا پیپلز پارٹی کا. ٹھیک ہو گیا. مگر اگر ہم اس سے ہٹ کے دوبارہ ہم چلے جاتے ہیں دھرنوں کی رجیم کی طرف, کیونکہ یہ دھرنے پی ٹی آئی نے بھی دیے تھے, اس ٹائم پہ بھی میں کہتا تھا, جب وکلا کے لیے لوگ کھڑے ہو گئے تھے تب بھی میں کہتا تھا, آج بھی میرا سٹینس وہی ہے. روڈوں پہ جانے سے نقصان ہوتا ہے, عوام پریشان ہوتی ہے, ایمبولنسز کا مسئلہ ہوتا ہے, ٹریولنگ اگر کوئی ریلوے سے کر رہا ہے وہ بیچارہ پریشان ہو جاتا ہے. تو آپ نے اگر عوام کے لیے نکلنا ہے تو آپ لے کے نکلے اکنامک پلان. آپ کے پاس ایک پلان ہونا چاہیے کاغذ پہ کہ جناب, جیسے کہ آپ ایک آدمی آتا ہے کہتا ہے کہ جناب آپ کی بلڈنگ صحیح نہیں بنا رہے, یہ بلڈنگ گر جائے گی. ٹھیک ہے. تو اس کے جو قانونی طور پہ جو لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں جناب اس قانون کے مطابق, اس نقشے کے مطابق آپ بلڈنگ بنائیں گے تو بلڈنگ اچھی بنے گی. ہمارے پاس کوئی بھی سیاستدان, کوئی بھی پولیٹیکل لیڈر اکنامک پلان کی بات نہیں کر رہا. اور مجھے ڈر یہ ہے کہ جب اگر نئی حکومت آئے گی کہے گی جناب ہم مجبور تھے, عمران خان ایسی حکومت چھوڑ کے گیا, عمران خان صاحب کہیں گے ہم مجبور تھے, نواز شریف چھوڑ کے گیا. 70 سالوں سے یہ پاسنگ دا پلو چلتا رہے گا, عوام مہنگائی میں پستے چلے جائے گی. یا ہم کہیں گے انٹرنیشنل مارکیٹ. میں آپ اس کو پورے میں سمجھتا ہوں کہ نہیں یار یہ کوئی فائدہ نہیں, کوئی فائدہ نہیں. چل ٹھیک ہو گیا. اچھا جی, مجھے اس وقت خاص طور پہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے عابدہ صاحبہ آپ کے لیے. مارچ سے پہلے فروری بھی ہے, 27 فروری آتا ہے, اس کے بعد پھر مارچ آتا ہے. دونوں مہینے بڑے خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں پی ٹی آئی کے لیے. پوری اپوزیشن تیار بیٹھی ہے, فضل الرحمان صاحب تو ان کا بس نہیں چل رہا کہ وہ ابھی نکل پڑے حکومت گرانے کے لیے. آپ لوگ تیار ہیں؟ ویسے گھبرا تو نہیں رہا میم تھوڑا بہت؟ نہیں جی, ہم بالکل تیار ہیں. عمران خان نے تو پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ تمام لوگ نے بھی یہ جنہوں نے کرپشن کی ہے یہ سب ایک ہو جائیں گے. ان کا ایکچولی مسئلہ کیا ہے, ان کو این آر او چاہیے, ان کو عوام سے کچھ بھی نہیں ہے لینا دینا. سندھ کی حالت دیکھیں کہ کتنی بری ہے, سب سے زیادہ بھوک اور وہاں پہ ہے, نہ وہاں پہ کوئی ایجوکیشن کا سسٹم ہے, نہ ہیلتھ کا ہے, نہ کچھ بھی ہے. حکومت میں تو یہ رہے, حکومت میں رہ کے انہوں نے کیا کیا تھا, خالی کرپشن ہی کی ہے. اور یہ سارے لوگ اپنی اپنی کرپشن چھپانے کے لیے, این آر او لینے کے لیے سب ایک پیج پہ. یہ جو ان کا ٹھیک ہے, پلیز چیک کیجئے گا. ٹھیک ہے چلیں عابدہ صاحب کو دوبارہ کنیکٹ کیجئے, میں ان کا جواب سننا چاہوں گا. جی مسرت صاحبہ, کون سی کرپشن چھپا رہے ہیں آپ لوگ, کیوں کر رہے ہیں اتنا ظلم عوام کے ساتھ؟ دیکھیں محترمہ فرما رہی ہیں, ہم چھوٹی سی بات کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا تھا بلین ٹری. ٹھیک ہے, بلین ٹری کا جو ان کے سونامی ٹائپ کی جو کرپشن ہوئی ہے وہ سب کے سامنے ہے. اچھا, اس وقت اگر یہ بلین ٹری کی بات کرتی ہیں تو 601 بلین ٹری سندھ میں لگائے گئے. وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی رپورٹ نہیں ہے, آپ کے ملک کی رپورٹ ہے. اور نمبر 1 صوبہ سندھ ہے. یہ اکثر کہتے ہیں کہ جی فلان جگہ کرپشن ہوئی, فلان جگہ کرپشن ہوئی. 3.5 سال آپ جھک مارتے رہو. آپ کو کرپشن روکنے کے لیے, آپ کو کسی پر ایلیگیشن لگے ہوئے ثابت کرنے کے لیے کتنا ٹائم پیریڈ چاہیے؟ پاکستان پیپلز پارٹی کا تو اعلیٰ قیادت سے لے کر عام پولیٹیکل ورکر کو بھی آپ نے جو رگڑے دینے تھے وہ رگڑے دیے. اور آپ کو حاصل کیا ہوا؟ وہی کچھ نہیں, بس آپ نے وہی کہنا ہے کہ جی یہ کرپٹ ہے, ہم صحیح ہیں. آپ صادق اور امین ہیں تو آپ کے اوپر سارا ہو رہا ہے. پاکستان ایشیا کا مہنگا ترین ملک ہوا.
वही सूबा सिंध है जो गैस प्रोड्यूस कर रहा है। आप आपदा वहां पंजाब में बैठी हुई, मैं पंजाब से होकर भी अभी रिसेंटली मियांवाली से होकर आई हूँ, मुझे बता दें क्या उनके घर में गैस आ रही है, सच बोले झूठ ना बोले। आसिफ मलिक साहब आपके पास आ रही है, मेरा भाई नदीम बैठा है वो उनके घर में आ रही है, तो फिर कहें कि ये सही तौर पे एहतसाब को लेकर चल रहे हैं, फिर तो कहें किस मुंह से कहते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, असल में इनके दिलो दिमाग पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सवार है और वो उतर नहीं सकती क्योंकि वो अवामी पार्टी है। जी जी कंटिन्यू कीजिएगा मैम। आबदा साहिबा आप बात कर रही थी। जी जी मैं आपसे बात कर रही थी कि इमरान खान ने पहले ही कह दिया था कि ये सब लोग एक दूसरे को, पहले आपको पता है कि सब एक दूसरे को गालियां दे रहे थे। अच्छा। और जो है जरदारी साहब वो कहते थे कि हमने इनको घसीटना है, नून लीग वाले कह रहे थे हमने इनको रोडों पे घसीटना है। और तमाम लोग जो हैं, अब इमरान खान ने कहा था कि ये सब एक हो जाएंगे, उनकी एक बात साबित हो रही है। ये सब एनआरओ लेने के इनको अवाम से, आपको अवाम से चाह रहे हैं, आपको अवाम चाह रही है कि एनआरओ आप अवाम से चाह रहे हैं या अपोजिशन से चाह रहे हैं, किस चीज से चाह रहे हैं आप? लेना नहीं है। अगर कोई लेना देता ठीक है, उनकी आवाज वैसे बंद हो गई, आवाम सुनना भी नहीं चाहती, वैसे भी बंद नहीं, आई थिंक कनेक्टिविटी इशू है। चलें कोई नहीं, अभी प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है, मुझे हेडलाइंस की तरफ बढ़ने को कहा जा रहा है, वरना इस पर मजीद हम गुफ्तगू करते आइंदा किसी प्रोग्राम में। अब ये तो अभी फरवरी आया है, अभी तो आने वाला है, उसके बाद मार्च भी आने वाला है, तो सियासी दंगल मेरे ख्याल में अभी शुरू होने वाला है। सो लेट्स सी आगे क्या सूरत हाल रहती है। नदीम भाई आपको बहुत शुक्रिया, आपने ज्वाइन किया। मसरत न्याजी साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने आज वक्त दिया, आप स्टूडियो आए, और उम्मीद करता हूं कि इंशाल्लाह ताला कोरोना से हम सब बचकर रहें और तमाम लोग एसओपीज़ की खासतौर पे खिलाफ वर्जी नहीं कर रहे होंगे। इसी के साथ साथ राना साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। ख्वाजा साहब बहुत शुक्रिया, मैम आबदा साहब बहुत शुक्रिया, तमाम मेरे मौजूद मेहमानों का बहुत शुक्रिया कि आज कम वक्त में अच्छी गुफ्तगू हुई, काफी जितनी बात की जा सकती थी। लेट्स सी अब आगे क्या होता है, इसको हम फॉलो करते रहेंगे। जैसे इंशाल्लाह ताला आगे सूरत हाल बढ़ती है, उसमें डेवलपमेंट आती है, डेफिनेटली वी गोना टॉक अबाउट इट। सो आज के लिए इतना, इंशाल्लाह कल आपसे होगी मुलाकात रात 10 बजे। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए, अपने चाहने वालों का ख्याल रखिए, एसओपीज़ का ख्याल रखिए। पाकिस्तान जिंदाबाद, फी अमान अल्लाह।